وقالوا هذه انعام وحرث حجر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان چوپایوں کھیتیوں پر پابندی ہے، یعنی یہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، اس میں اس کو الگ نکال دو، چھوڑ دو لا یطعموا، اس میں سے کوئی نہیں کھائے گا، الا من نشاء بزعمهم، لیکن جس کو ہم چاہیں گے اپنے خیال کے مطابق وہ کھا سکتا ہے، وہ کھا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ بھائی اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ، ابھی مولوی صاحب کیا دیں گے اس پہ نیاز، اس سے پہلے دیکھ کا ڈھکن نہیں کھولنا۔ لو یہ کون سی بھائی کہاں سے ہے کہ ڈھکن جب تک نہیں کھلے گا جب تک یہ چیزیں نہیں پڑھ لی جائیں، کوئی وجہ نہیں ہے، بس اپنے ذہن میں بنا لیا یہ۔ وانعام حرم ظہورهما، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں کہ جن کی پشت حرام قرار دی، کہنے لگے کہ نہیں اس پہ سواری نہیں کرنی، اس کو ایسے چھوڑ دو، بس اس پہ آپ آج سے سواری بند۔ اور بعض چوپائے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر یہ اللہ کا نام لیتے نہیں ہیں، کہتے کہ نہیں یہ اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کی جا سکتے، بس چھوڑ دو ان کو، نہ ان کو ہم قربانی کریں گے، نہ ان کو حج میں لے کے جائیں گے، بس یہ ان کا ہمارے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے، بس اپنے ذہن میں آ گیا ایسا کر دیا۔ افتراء علی، یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ سیزیم بما کانوا یفترون، ان قریب اللہ ان کو پورا بدلہ دے گا جو یہ گھڑ رہے ہیں۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ان چوپایوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں نا وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے خاص ہیں اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُوَ فِي شُرَكَاء، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوتا جانور کا تو پھر کہتے ہیں کہ اب اس سے مرد اور عورت دونوں کیا اٹھائیں گے؟ سب کھائیں گے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ان قریب اللہ ان کو اس کا پورا بدلہ دے گا۔ انه حکیم علیم، بے شک وہ حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی۔ قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ بھائی یہ پنکھا تو کھول دو، اتنی دیر سے بند پڑا ہوا ہے، وہ بول رہا ہے کہ مجھے کیوں لگایا ہوا یہاں، ایسی دکھانے کے لیے تھوڑی لگایا، اس کو چلانے کے لیے لگایا، بھائی گرمی لگ رہی ہے ہمیں بھی۔ حقیقت یہ کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی بھی وجہ کے بغیر محض حماقت سے قتل کر دیا، اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا۔ اللہ نے نہیں کہا لیکن خود ہی حرام کر لیا۔ وہ بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی ہدایت پر آئے نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، وہ اللہ ہے کہ جس نے باغات پیدا کیے جس میں کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھے جاتے ہیں اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے درخت دیکھا بغیر سہارے کے اوپر جاتا ہے، اللہ کی قدرت۔ اور بعض آپ نے دیکھی ہوں گی کہ بیلیں ہیں کہ جن کے اوپر لکڑی لگانی پڑتی ہے، سہارا دینا پڑتا ہے دیواروں پر، ان کو کیلیں ٹھوکنی پڑتی ہیں، پھر وہ پودے، پھر وہ کیاری، پھر وہ بیل صحیح معنی میں آگے بڑھ پاتی ہے۔ تو بعض ایسے بھی نخلستان اور کھیتیاں ہیں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی، یعنی ذائقے میں الگ الگ۔ اور جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، یعنی خوب کھاؤ، اور جب ان کی کٹائی کا دن آ جائے تو اس میں اللہ کا حق ادا کرو، یعنی عشر دو، پیداوار کی زکوٰۃ دو، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولًا وَفَرْشًا، چوپائے میں بعض وہ جانور ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں بوجھ اٹھانے کے لیے، اور بعض وہ ہیں کہ جو زمین سے لگے ہوئے ہیں، یعنی وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، جیسے کہ بکری بکرا بالکل کمزور سے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اللہ نے کیا کیا چیزیں حلال کری ہیں اس کے اور سمجھا رہے ہیں۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ مویشیوں میں سے کل 8 قسمیں اللہ نے پیدا کری ہیں جو حلال ہیں ہمارے لیے۔ وہ کیا ہیں؟ 2 قسمیں نر اور مادہ بھیڑ کی نسل سے، اور 2 قسمیں نر اور مادہ بکرے کی نسل سے، یعنی بکرا بکری اور بھیڑ بھیڑنی، یہ اللہ نے پیدا کی کہ بھئی یہ حلال ہے۔ اب ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا، یا دونوں مادہ کو اللہ نے حرام کیا، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں سے پیدا ہوں ماں کے پیٹ سے، جو ماں کے پیٹ میں ہیں ان سے پیدا ہو رہے ہیں، کیا اللہ نے وہ حرام کیے؟ اب یہ بتاؤ
اللہ نے یہ تو حلال کیے تھے، اب ان میں سے جو مذکر ہے اس کو اللہ نے حرام کیا یا مؤنث کو حرام کیا یا ان کے پیٹ میں جو بچے ہیں اللہ نے وہ حرام کیے؟ بتاؤ ذرا، جواب دو اگر تمہارے پاس سچا علم ہے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ، اب 4 تو یہ ہو گئے نا، 4 اور بتا رہے ہیں۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اسی طرح اونٹوں کی بھی 2 صنفیں، اونٹ اور اونٹنی حلال ہے، اور گائے اور بچڑا یہ بھی کیا ہے؟ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ، ان سے کہیے کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا، یعنی اونٹ اور گائے کو، وہ بچڑے کو، یا دونوں مادہ کو اونٹنی اور بچڑی کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہے ان کا حمل، یا اس نے اللہ نے حرام کیا؟ بتاؤ نا۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، یا پھر اس وقت تم موجود تھے جب اللہ تمہیں یہ حکم دے رہے تھے، اس وقت تم موجود تھے، حاضر تھے کہ جب اللہ یہ چیز سائن کر رہے تھے، اس بارے میں احکامات جاری کر رہے تھے؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو پھر اس شخص سے بڑا کون ظالم ہے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم، جو اللہ پر اس لیے جھوٹ باندھے تاکہ کسی علمی بنیاد کے بغیر لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوبارہ بند ہو گیا بھائی۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا الا لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم۔ اے نبی جی کہہ دیجیے جو وہی مجھ پر اتاری گئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو سوائے مردار کے، یا بہتا ہوا خون، یا سور کا گوشت کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا ایسا کوئی گناہ کا جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، وہ حرام ہے۔ ہاں جو شخص ان چیزوں کے میں سے کسی کے کھانے پر بہت مجبور ہو جائے کہ کچھ کھانے کو نہیں ہے، جبکہ وہ لذت حاصل کرنے کی غرض سے ایسا نہ کر رہا ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھا رہا ہو، تو پھر کھا سکتا ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون، اور جو یہودی ہیں ہم نے ان پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری کے اجزاء میں سے ان کی چربیاں حرام کر دی تھی کہ چربی نہیں کھا سکتے، البتہ وہ چربی جو ان کی پشت پر ہو، پشت پر ہو، پشت کا جو گوشت ہوتا ہے، یا آنتوں میں لگی ہوئی ہو، یا ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہو، وہ چربی حلال تھی۔ یہ ہم نے جو حرام کیا تھا ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کی سزا کے طور پر حرام کیا تھا، اور پورا یقین رکھنا کہ ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پھر بھی اگر یہ کافر جھٹلا دیں، یہ نہ مانے اس بات کو، تو آپ کہہ دیجئے میرا پروردگار نہیں، تمہارا پروردگار بڑی وسعت وسیع رحمت کا مالک ہے، اور ولا يرد باسو عن القوم المجرمین، اور اس کے عذاب کو مجرموں سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، یہ کیا لوجک پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے آبا و اجداد کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے، لیکن اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ راضی۔ تو اللہ کیا کریں، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلایا تھا اور یہی دلیلیں پیش کری تھی۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، دلیل پیش کرو جو ہمارے سامنے نکال کر پیش کر سکو۔ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، تم تو جس چیز کے پیچھے چل رہے ہو وہ صرف تمہارے خیالات کے سوا کچھ نہیں، اور تمہارے کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم وہمی اندازے لگاتے رہتے ہو اور اسی کے پیچھے چلتے رہتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، اے نبی جی کہہ دیجئے ایسی دلیل تو اللہ ہی کے پاس ہے جو دلوں میں اتر جاتی ہے، چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم کو فلو شاء لہداکم اجمعین، زبردستی ہدایت پہ لے آتا، لیکن اللہ کا یہ منشا اور ارادہ اور مقصد نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے دلائل آئیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، اور اپنی عقل سے اپنی سمجھ سے تم ان کو غور فکر کر کے پھر کیا لاؤ، ایمان۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، ان سے کہہ دیجئے اپنے وہ گواہ ذرا سامنے لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، پھر اگر یہ
خود ہی گواہی بھی دے دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی میں شریک نہ ہوئیے گا اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے گا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور جو دوسروں کو اللہ کی خدائی میں اپنے پروردگار کی خدائی میں برابر مانتے ہیں۔ قل اے نبی جی ان سے کہیے تعالو، آؤ بھائی آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، کہ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے اصل میں تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، اور ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل مت کر دینا، یعنی اولاد کو پیدا ہی ہونے نہ دو کہ بھائی اتنے بچوں کو کیسے پالیں گے، کہاں سے کھلائیں گے، ان کی تعلیم و تربیت کیسے کریں گے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن نرزقکم، تمہیں کون کھلا رہا ہے؟ ہم نا، وإياهم، ان کو بھی کون کھلائے گا؟ اللہ کھلائے گا۔ جب وہ دنیا میں آئیں گے تمہارے مال میں ان کا رزق بھی بڑھا دیا جائے گا۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور بے حیائی کے کاموں میں بھی نہ، بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ جاؤ، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو، یعنی چھپ چھپ کر بھی غلط کام نہ کرو اور ظاہری طور پر بھی۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، لوگوں یہ وہ باتیں جس کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آ جائے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اسی طرح اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اس وقت تک اس کے مال کے قریب نہ جانا جب تک کہ وہ پختگی کی عمر تک نہ پہنچ جائیں، مگر ایسے طریقے سے وہ کام کرنا کہ جو ان کے حق میں بہتر ہوں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف کی بات کہا کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار کے ہی خلاف جاتی ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، لوگوں یہ وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم نصیحت کی باتوں کو قبول کرو۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے نبی جی کہہ دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے لہذا اس کے پیچھے چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں کے اوپر مت چلنا ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، لوگوں یہ وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں تاکید کر رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ نیک لوگوں پر اللہ کی نعمت پوری ہو اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی جائے اور وہ لوگوں کے لیے رہنمائی اور رحمت کا سبب بن جائے تاکہ وہ آخرت میں اپنے پروردگار سے جا ملنے پر ایمان لے آئے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اسی طرح یہ کتاب بھی بابرکت ہے جو ہم نے نازل کی ہے لہٰذا اس کی پیروی کرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر بھی رحمت ہو۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، اور یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کبھی تم یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہ یہود و نصارہ پر اتاری گئی اور جو کچھ وہ پڑھتے پڑھاتے تھے ہم تو اس سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ او تقول لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، یا یہ کہو کہ اگر ہم لوگوں پر بھی کتاب اتار دی جاتی تو ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ لو تم کہہ رہے ہو تو پھر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت کا سامان آ گیا ہے قرآن کی شکل میں۔ اب اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی ان آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑ لے؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں ان کو ہم بہت برا عذاب دیں گے کیونکہ وہ برابر منہ موڑے ہی جا رہے ہیں۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آیات ربك يوم ياتي بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمان ولم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون، کیا ایمان لانے کے لیے یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کا پروردگار خود آ جائے یا آپ کے پروردگار کی طرف سے کچھ نشانیاں آ جائیں؟ حالانکہ
جس دن تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی آ گئی نا، یعنی سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، اس قسم کی نشانیاں، اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا، یا جو ایمان لایا تو اس کا کوئی نیک عمل پھر کامیاب نہیں ہوگا، کوئی کمائی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ لوگوں سنو، اے نبی جی آپ ان سے کہیے اچھا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ اے نبی جی کہہ دیجئے بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا، یعنی بٹ گئے اور گروہوں میں بٹ گئے، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے، پھر وہ انہیں جتلائے گا وہ کیا کچھ کرتے رہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اصل کام کیا ہے کہ نیک اعمال کرے، اور جو کوئی نیک اعمال کرے گا اس کے لیے اس سے بڑھ کر 10 نیکیاں ہیں، ایک کے بدلے کتنے؟ یہ کم سے کم ہے، اس سے زیادہ پیچھے آ گیا کتنا ہے؟ 700، اور اس سے زیادہ اللہ نے کیا کہا؟ اور زیادہ بڑھا دوں گا، جتنا خلوص بڑھے گا اتنا اجر۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو صرف اسی ایک بدی کی کیا ملے گی؟ سزا، اس سے زیادہ نہیں، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبی جی کہہ دیجئے میرے پروردگار نے مجھے ایک سیدھے راستے پر لگا دیا ہے جو ٹیڑھے پن سے پاک ہے، اور وہ کس کا دین ہے؟ ابراہیم کا، جنہوں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کہہ دیجئے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے جو ہمارا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں اسی کے آگے سب سے پہلے جھکنے والا ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی شخص کوئی کمائی کرتا ہے اس کا نفع نقصان کسی اور پر نہیں، خود اسی پر پڑتا ہے، اچھا کرے گا فائدہ اسی کو، برا کرے گا نقصان اسی کو ہوگا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کہ کوئی یہ سمجھے کہ میرا بوجھ قیامت کے دن کوئی اور اٹھا لے گا، نہیں، پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف سے تم سب کو لوٹنا ہے، اور اس وقت وہ تمہیں وہ ساری باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں سے درجات میں بلندی عطا کری اعمال کی وجہ سے، تاکہ اس نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، نہیں، یہ آزمائش ہے کہ جس کو اللہ نے دیا نوازا اس کی بھی آزمائش ہے، اور جس کو نہیں دیا اس کی بھی کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اللہ دونوں کا کیا لے رہا ہے؟ اس کو دے کر آزما رہا ہے، اس کو نہ دے کر آزما رہا ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ چلیے